بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 26 مارچ ہے، دن ہے جمعرات کا۔ 1992 میں پاکستان نے تاریخ کا سب سے بڑا کھیل کا مارکا مارا تھا اور ورلڈ کپ جیت لیا تھا۔ 25 مارچ تاریخ تھی اور کپتان تھے عمران خان۔ اب کل ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکاری سطح پر اس کا کوئی اعلان ہوتا، کوئی سیلیبریشن ہوتی، کچھ پتہ چلتا کہ ہم نے کھیلوں میں، کرکٹ کی دنیا میں جو کچھ حاصل کیا اس میں سب سے اوپر آج بھی یہی 92 کا ورلڈ کپ ہے۔ ہم نے T20 بھی ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، چیمپئنز ٹرافی بھی جیتی ہوئی ہے، لیکن ورلڈ کپ میں ون ڈے 92 کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دنیا جانتی ہے۔ اب حکومت نے اس کو موجودہ حکومت نے دبانے کی، سب کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف چرچا عمران خان کا ہی تھا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں کرکٹ دیکھی جاتی ہے، جہاں جہاں کرکٹ سمجھی جاتی ہے، جہاں تذکرہ ہے، حتیٰ کہ ICC لیول پر بھی یہ ہوا۔ اور پھر گارڈین کی بھی میں آپ کو بتاؤں گا، برطانوی اخبار گارڈین نے پورا آرٹیکل چھاپا ہے اور تعریفوں سے بھرا پڑا ہے عمران خان کی، اور مشکلات جتنی آئی ہیں عمران خان کو زندگی میں سیاسی طور پر، انہوں نے اس پہ سیاست ڈسکس کی ہے اور قیدی نمبر 804 کا اس کا حوالہ دیا ہے گارڈین، برطانوی اخبار۔ اور اس نے جو حقائق سامنے رکھے ہیں خان کی مقبولیت کے، وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے جملے سننے والے ہیں گارڈین کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو حکومت جتنا مرضی دبا لے، چھپا لے، جتنا مرضی عالمی سطح پر عالمی طاقتوں کو خوش کرتی چلی جائے کہ جی وہ ہم سے اس لیے خوش رہیں، جو وہ کہیں گے ہم کریں گے، بس یہاں ہم جو جبر تشدد کر رہے ہیں یا ہم نے جس طرح الیکشن مینیپولیٹ کر لیے، جو کچھ ہم کریں، یہاں کوئی نہ پوچھے باہر کی دنیا۔ لیکن اب وہاں بھی پریشر آ رہا ہے، اقوام متحدہ کی سطح پر کیا ہو گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جناب، ہر طرف یہ تصاویر وائرل، تذکرے، لوگ یاد کر رہے ہیں ان لمحات کو، کہہ رہے ہیں جی کمال ہے، کس طرح سے پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا، اس کے بعد ہم کبھی جیت ہی نہیں سکے۔ تو یہ مارچ 1992 25 تاریخ، ESPN کرک انفو، یہ کرکٹ کی سب سے بڑی ویب سائٹ مانی جاتی ہے، کھیلوں کی بڑی ویب سائٹ تو ہے ہی۔ دا ڈے عمران خان's ٹیم بیکیم ورلڈ چیمپئنز، یہ انہوں نے کہا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ICC انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل، ان کی طرف سے بھی جناب لکھا ہوا ہے، فرسٹ ورلڈ کپ ون فار پاکستان آن دس ڈے ان 1992 عمران خان's ٹیم بیٹ انگلینڈ ٹو لفٹ دا ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ ٹرافی۔ ICC بھی یہی کہہ رہا ہے۔ آخرکار PCB کو بھی کچھ کہنا پڑا پاکستان کرکٹ کی طرف سے، آن دس ڈے ان 92 پاکستان لفٹڈ دیئر فرسٹ ایور کرکٹ ورلڈ کپ ٹرافی ڈیفیٹنگ انگلینڈ بائی 22 رنز ان دا فائنل ایٹ آئیکونک MCG۔ تو ICC سے ملتا جلتا ہی ہے جی، لیکن وہی تصویر ذرا دور سے دکھائی ہے، جبکہ اگر آپ ICC کو دیکھیں تو انہوں نے مرکز خان کو دکھایا ہے۔ یہاں ذرا جتنا وہ کوشش کر سکتے تھے کہ اچھا وہ اس طرح سے ٹیم دکھائیں کہ وہ خان صاحب اتنے واضح نہ ہو رہے ہوں، لیکن پھر بھی اس میں سینٹر میں نظر آ رہے ہیں۔ باقی جس نے بھی کیا ہے اگر آپ دیکھیے تو وہ خان کو ہی ہائی لائٹ کیا ہے، کپتان کو ہائی لائٹ کیا ہے، پھر اس کے بعد ان کا جو جرنی ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ شوکت خان نے بھی اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ان کے بھی سوشل میڈیا پر۔ پھر یہ بات بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہے نہیں کہ ایک چیز کس طرح اس میں وسیم اکرم نے بالنگ کرائی، عمران خان کا کیا کردار تھا، کیسے انہوں نے کپتانی کی، یہ چیز کہ جناب عمران خان کو انجیکشن لگتے تھے گیم سے پہلے، گیم کے بعد بھی ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، ہر ایک میچ سے پہلے اور بعد میں، کیونکہ ان کو شولڈر انجری تھی، مگر وہ انجیکشنز لگوا کر بھی پھر بالنگ بھی کرتے رہے، بیٹنگ بھی کرتے رہے۔ اندازہ لگائیے آپ۔ تو ریٹائرمنٹ سے واپس آ کر صرف اس لیے کہ جی وہ شوکت خان ہاسپٹل بن جائے گا، اور اس کے بعد ایک نہیں اب 3 بنا چکے ہیں۔ اب آ جائیے گارڈین پر، گارڈین کیا کہتا ہے، یہ بھی حال ہی میں چھپا ہے۔ There is no Pakistani male, female, dead, alive, real, imagined, as famous as عمران خان۔ کیا کہہ رہا ہے گارڈین؟ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی اور پاکستانی مرد یا عورت زندہ یا جو دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، حقیقت میں امیجنڈ ہوتے ہیں نا، کریکٹرز بن جاتے ہیں، جس طرح سپر مین ہوتا ہے، اسپائڈر مین ہے بچوں کا، اور کوئی آپ کریکٹر امیجن کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، کوئی قصے کہانیوں میں سے نکل آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی پاکستانی اتنا فیمس نہیں ہوا جتنا یہ عمران خان ہے، یہ گارڈین کہہ رہا ہے۔ اور پھر پورا اس پر آرٹیکل انہوں نے لکھ دیا ہے، اور آرٹیکل کا عنوان دیکھیے، پرزنر نمبر 804 انہوں نے آرٹیکل کا عنوان ہی لکھ دیا ہے، دا لانگ ریڈ، پرزنر نمبر 804 دا پلاٹ ٹو اریز عمران خان۔ عمران خان کو مٹانے کا پلاٹ، اسکیم، اس کی پوری ایک کہانی کہ کس طرح عمران خان کو مٹانا ہے، اس حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ It's one thing to remove a prime minister from office, as happened to the former cricketer in 2022,
But it's another thing to try to eradicate the most famous person in Pakistan's history. تو یہ کہہ رہا ہے گارڈین, دیکھیں انہوں نے کوئی نئی چیز اس میں دیکھی ہے, نئی بات کہ جی پریزیڈنٹ تو ہے ہی ہے. انہوں نے کہا جی کہ کسی کو ہٹانا, بڑے پرائم منسٹر پاکستان کی تاریخ میں ہٹائے گئے, کسی پرائم منسٹر کو ہٹانا ایک الگ چیز ہے, ایک فارمر کرکٹر تھے 2022 میں ان کو ہٹایا گیا, لیکن یہ ایک اور بات ہے کہ اس ملک کے, پاکستان کی تاریخ کے سب سے مشہور, سب سے مقبول شخص کو تاریخ سے مٹا ڈالنا, یہ ایک اور چیز ہے. This article originally appeared in Equator, a new magazine of politics, culture and art. اب آگے یہ تفصیلی آرٹیکل ہے جس میں لکھتے ہیں کہ جی یہ جو خان ہے یہ ایک تو پہلے کرکٹ لیجنڈ کے طور پر جانا گیا, لوگوں نے اس سے محبت کی, اس کے بعد یہ ایک فلاحی کام کرنے والے کے طور پر, فلنتھراپسٹ کے طور پر پھر اس کو جانا گیا اور کینسر ہاسپٹل بنایا غریبوں کے لیے. اور پھر جب یہ پالیٹکس میں آیا ہے تو اس نے تو ہلا کر رکھ دی ساری پالیٹکس کو, اور پاکستان کی 79 سالہ تاریخ میں اس طرح سے نہیں ہوا. یہ پوری تفصیل آرٹیکل ہے, میں نے آپ کے سامنے یہ صرف چند جملے رکھے ہیں, یا اور جملے رکھ دیتا ہوں چند ایک, کہ جس میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ جی جس طرح یہ مشہور ہوئے, جس طرح یہ آئے, جس طرح بیٹنگ بالنگ میں آئے, کرکٹ میں آئے, وہاں سب سے مشہور, پھر اس کے بعد فلنتھراپی کے لحاظ سے, فلاحی کام کے لحاظ سے جو کام کوئی نہ کر سکا آج تک تاریخ میں, اس کے بعد بھی نہیں اس طرح کے ہاسپٹل کو بنا سکا, وہ بنا ڈالے. پھر یہ کہ اس شخص نے جس طرح 1980 کی دہائی سے راج کیا میڈیا پر بطور کرکٹر بھی, اور اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں تو یہ کہتے ہیں جی بی بی سی کی فارمر بی بی سی جرنلسٹ ان پاکستان ٹولڈ می they came across 90 hours of audio and video footage in the archives while doing research for a feature when Imran Khan became Prime Minister in 2018. کہہ رہے ہیں صرف بی بی سی میں, صرف بی بی سی کے پاس 90 گھنٹے کی اس کی آڈیو اور ویڈیو موجود ہیں. 2018 میں ہم نے اس پہ کوئی فیچر کرنا تھا. یہ کون شخص ہے, 90 گھنٹے کی تو بی بی سی کے پاس ہیں. شاید ہی کسی اور پاکستانی کی اتنی زیادہ ویڈیوز فوٹیج کسی کے پاس ہوں. پاکستانی کی ہسٹری میں نہیں ہوں گی اتنی ویڈیوز, اتنی فوٹیجز, اتنی تصاویر کسی اور شخص کی اتری ہوں, اتنا کو کوٹ ہوتا ہو, اتنی کسی کی بات ہوتی ہو. تو پھر ہوا کیا, اس میں سارا بتایا گیا ہے کہ پھر جب ان کو ہٹایا گیا تو پتہ چلا کہ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا, تصویر نہیں آ سکتی. تو ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ اسد عمر کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ جی انہوں نے کہا سوچ لیا مجھے بلا سکتے ہیں. جب اسد عمر چھوڑ گئے تھے تو کینکر نے کہا جی آپ نے 17 دفعہ عمران خان کا نام لے دیا, آپ تو مجھے مروا دیں گے. برو یو ول گیٹ می کلڈ, یو سیڈ عمرانز نیم 17 ٹائمز. یہ اس میں ہو رہا ہے. پھر تصویر نہیں چل سکتی تھی, حتیٰ کہ پھر ایک دفعہ کیا ہوا, ARY نیوز used عمران خان's name and then immediately checked himself and said, ایک ویل نون اینکر نے عمران خان کا نام لے دیا اور پھر فوری کہا I apologize, میں معذرت چاہتا ہوں. دا چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف, پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین, یعنی عمران خان کا نام نہیں چل سکتا, تصویر ویڈیو یہ تو دور کی بات ہے, کہیں کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب وہ سارا آرٹیکل اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سارا بتایا کیا کیا ہے, پریزن میں کوئی نہیں مل سکتا, جیل کے اندر ہی ساری عدالتیں لگیں, اس کے کوئی چیز نہیں آ سکتی, ایک تصویر سپریم کورٹ سے باہر آ گئی تھی, تھرتلی مچ گئی تھی. یہ ساری تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے. تو اینڈ پر وہ یہی کہ جی ایسے ہو نہیں سکتا, اس کو آپ اس کا نام تاریخ سے مٹا نہیں سکتے, آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس میں آپ کو ناکامی ہوگی. اب آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہوا کیا جو اقوام متحدہ کے لیول پر بات گئی ہے جس سے حکومت بہت پریشان ہے. 6:52 پر یہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل, وہاں پر جناب عمران خان کے بیٹے قاسم خان کا خطاب شروع ہو جاتا ہے پاکستانی وقت 6:52 پر. 6:52 پر خطاب شروع ہو جاتا ہے اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی کس طرح میرے والد کو غیر قانونی طور پر رکھا ہوا ہے اور ان کو جو سہولیات قیدی کو ہونی چاہیے وہ نہیں مل رہی. یہ سب کچھ وہاں پر بولتے ہیں. اور پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ جی میں فلی سپورٹ کرتا ہوں GSP+ اسٹیٹس, جو کہ خاص اسٹیٹس ہے یورپی منڈیوں تک پاکستان کی پروڈکٹس کی رسائی کا. تو اس میں وہ دیکھتی ہیں کہ کسی ملک کو سپورٹ کی ضرورت ہے, لیکن انہوں نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے, یہ کرائٹیریا میٹ کریں گے پھر ہم آپ کو ایزی ایکسیس دیں گے, یعنی آپ پر ٹیکس کم لگائیں گے, آپ کی مصنوعات پر کم ٹیکس لگایا جائے گا تاکہ یورپی منڈیوں میں وہ سستی ہوں گی اور زیادہ لوگ خریدیں گے. تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی وہ قاسم خان نے جا کے کہا ہے کہ GSP+ اسٹیٹس ختم کر دیا جائے, پاکستان کی ایکسپورٹ پہلے ہی کم ہے اور کم ہو جائے گی, دھچکا لگ جائے گا. تو اس پر ریما عمر صاحبہ جو جیو نیوز پر رپورٹ کارڈ میں بھی آتی بطور اینالسٹ, انہوں نے کہا یہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل کی سائڈ لائنز میں کی گئی ایک تقریب ہے جس میں پاکستان کی انسانی حقوق کی صورتحال کا بین الاقوامی معاہدے اور GSP+ کی روشنی میں جائزہ لیا گیا. کیا قاسم خان نے اپنی تقریر میں GSP+ کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا؟ وہ کلپ بھی شیئر کریں کیونکہ
اس کلپ میں وہ جی ایس پی پلس کی ذمہ داریوں کا حوالہ ضرور دیتے ہیں لیکن معطلی کا مطالبہ نہیں کرتے، بلکہ ان سے پہلے زلفی بخاری نے بات کی اور کہا کہ پاکستان کے جی ایس پی پلس سٹیٹس کو معطل یا منسوخ نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ اس سے عام پاکستانیوں کو نقصان ہوگا۔ تو یہ جناب ساتھ ہی قاسم خان نے کچھ کیا تو پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ اس پر جو بڑے بڑے یوٹیوبر اور دیگر بڑے پوڈ کاسٹ وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی آ گئے، انہوں نے بھی اس طرح سے بات شروع کر دی، تو ان کو پھر اس کو کلیئر کرنا پڑا، انہوں نے واضح کیا۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جی ایس پی پلس سٹیٹس کو بالکل خطرے میں ڈالنے کی، کیونکہ انہوں نے انسانی حقوق کی وہ پامالیاں کی ہیں تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور پھر یہی ہوا کہ جب یورپی یونین کا وفد پاکستان آیا تھا تو انہوں نے کچھ سوال نامہ دیا، کچھ 100 سوالوں کا تقریباً شاید تھا، اور وہ مطمئن نہیں نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے اسی لیے پھر سوال مزید دے کر گئے ہیں 100 سوالوں کا، ان کا جواب دیں۔ تو یہ تو قاسم خان نے چونکہ بار بار کہا زلفی بخاری نے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس پلیز ختم نہ کیے جائے گا، اس سے عام پاکستانی متاثر ہوگا، اس سے غریب پاکستانی متاثر ہوگا، ایکسپورٹ نہیں ہوں گی، ہم پہلے ہی مشکلات میں ہیں۔ تو ان کے بیان کی وجہ سے شاید کوئی سہولت مل جائے، ورنہ حالت پتلی ہے، حکومت نے کوئی خیال نہیں رکھا انسانی حقوق کا۔ تو اقوام متحدہ کی سطح پر جناب خان کی آواز اٹھی ہے، بیٹے وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے جا کر بات کی ہے، اور یہ عمران خان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر بھی یہ سارا کچھ لائیو دکھایا گیا۔ پاکستان میں سب سے زیادہ فالوور ہی عمران خان کے ہیں، 2,60,00,000، آپ اندازہ لگائیے، 2,06,00,000، 2,06,00,000 نا، 2 کروڑ سے زیادہ عمران خان کے ٹویٹر پہ فالوورز ہیں، سب سے زیادہ ان کے ہیں۔ باقیوں نے بڑا زور لگایا کسی طرح سے ہمارے ہو جائیں، ادھر ادھر سے مل جائیں، لیکن وہ بات نہیں بن سکی اتنے ہو سکیں کسی کے بھی۔ البتہ یہ بھی قاسم خان نے، عمران خان کے بیٹے نے کہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو اچھا نہیں لگے گا عمران خان ڈیل کر کے انگلینڈ آ جائیں؟ جانتا ہوں کہ وہ دیگر سیاسی قیدیوں کو جیل میں چھوڑ کر آئے تو اپنی نظروں میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے، ابو اس طرح جی نہیں سکیں گے۔ یہ ہے جی خان کا انداز کہ جی میں باقیوں کو چھوڑ کر کیسے آ سکتا ہوں، یا وہ آنا بھی نہیں چاہیں گے، آئیں گے تو وہ اس طرح نہیں زندگی گزار سکیں گے، وہ ایک بے مقصد سی ان کے لیے زندگی ہوگی جو ایفرٹ کے بغیر ہو، بس آ کر انجوائے کرتے رہیں، لائف میں مزہ لیں۔ کہتے ہیں ایسی کی زندگی کا کیا فائدہ جو دوسروں کے کام نہ آ رہی ہو یا دوسروں کے لیے کر رہی ہو، کہ میں نے ایک اسٹرگل کرنی ہے، اور جس کو وہ بھی حقیقی آزادی کا نام دیتے ہیں۔ کبھی پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرز پر ایک ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں، یہ ان کی ایک سوچ، ان کی کنوکشن ہے، اور وہ جب سے پالیٹکس میں آئے اس طرح کی بات کر رہے تھے کرپشن کے خلاف اور سب، اور آئے تو اب آپ کے سامنے ہے کتنا وہ کر سکے کتنا نہیں کر سکے۔ 3-3.5 سال ان کو ملے تھے، اور اس کے بعد تو اب تب سے اب جیل ہی ہے، اور کوئی ملاقات نہیں، کوئی کچھ نہیں، تو اسٹرگل ان کی اب جاری ہے۔ اسی حوالے سے اب دنیا میں آج بھی اس کا نام گونج رہا ہے کہ نہ ایسی کسی نے قائد کاٹی ہے، نہ کبھی تاریخ میں کوئی اتنا مقبول مشہور پاکستانی ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔